رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 2 صفحہ 3 اشارہ بی۔ یاد رہے کہ اس کورس میں ہم صفحہ نمبر 1 سے 5 کو پڑھ رہے ہیں، جس میں خاص طور سے ہدایت کا ذکر ہوا ہے، اور ان 5 صفحات کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کورس کے 2 صفحہ پڑھ لیے ہیں۔ پہلے صفحہ کے اشارے تھے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحہ کے اشارے تھے کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف 2 رخ ہے۔ اور اگر آپ ان کو اختصار یعنی مختصراً دیکھیں گے تو پہلے صفحہ کے جو اشارے ہوں گے تعریف، دعا، ہدایت، صفات، اور دوسرے صفحہ کے اشارے ہوں گے کافرین، منافقین، فسادی 2 رخ ہے۔ یہ تیسرا صفحہ ہے جس کے 4 اشارے ہیں: آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ اور ان کو بھی اگر آپ مختصر اشارات میں اگر دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت اور چیلنج۔ اب ہم لیتے ہیں تعارف دوسرے اشارے کا۔ کیا ہے وہ؟ بارش کی مثال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں پکے منافقین کی مثال دی تھی جو حق کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال کو بیان کر رہا ہے جن کے حق کی طرف لوٹنے کا امکان ہے۔ جی ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان آیتوں میں ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اس میں منافقین کی دوسری مثال کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اندھیری رات میں بارش اور ساتھ میں گرج، بجلی اور زبردست کڑک۔ منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو، وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے۔ اب ہم لیتے ہیں ترجمہ اور شرح۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ او کا مطلب ہے یا، کا مطلب ہے جیسے، صیب
یعنی بارش، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام بارش کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم سیبا نافعا۔ تو آپ بھی ان الفاظ کو یاد کر لیجئے، اور ان الفاظ کے ذریعے سے او کصیب کا معنی آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے گا۔ تو او کصیب، یا جیسے بارش، من السماء آسمان سے، من یعنی سے، سما یعنی آسمان، من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے ہوں، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے ہوں، ورعد وبرق، و یعنی اور، رعد یعنی گرج، و یعنی اور، برق یعنی چمک۔ اور قرآن کریم کی 13ویں جو سورت کا نام ہے نا، وہ بھی سورۃ الرعد ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یسبح الرعد بحمدہ، تسبیح کرتا ہے گرج اس کی حمد کے ساتھ، بھی یعنی ساتھ۔ جی ہاں، تو یسبح تسبیح کرتا ہے، اور ورعد وبرق، اس کو اردو میں بھی ہم اس طرح کے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہیں مسلمانوں پر کوئی آفت آتی ہے، یا کہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پوری قوم، مطلب ایک قوم کی ایک بڑی آبادی پر کوئی جو ہے کافی حادثات کا قوم ایک دم شکار ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے ہم الفاظ کہتے ہیں کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے اوپر آتی ہے۔ اس طریقے سے ہم جو ہے کہتے ہیں۔ آپ ان الفاظ کو جو ہے اس لنک کے ذریعے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، ورعد و برق، اور گرج اور چمک۔ یجعلون، اصل میں جعل یجعلو کا مطلب ہے بنانا، جعل یجعلو کا مطلب ہے بنانا، لیکن اب وہ بناتے ہیں اپنی انگلیاں، وہ بناتے ہیں اپنی انگلیاں، تو معنی کچھ سمجھ میں نہیں آئے۔ وہ بناتے ہیں اپنی انگلیاں، کیا بناتے ہیں؟ اس لیے یہاں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یجعلون، وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں وہ ڈالتے ہیں، یجعلون یعنی وہ ڈالتے ہیں، یہ مضارع ہے نا تو ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، اور فی آذانہم، فی یعنی میں، فی یعنی میں، اور اذن کی جمع ہے آذان، اذن کی جمع کیا ہے جی؟ آذان، معنی کان کے معنی میں آتا ہے۔ تو اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، من یعنی سے، صواعق یعنی کڑک، بجلی کی کڑک، من الصواعق، اور کڑک کی وجہ سے۔ آپ اس جو ہے لنک سے بھی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ مثلا تیز، بلند اور خوب چمک کے ساتھ زور سے کڑکنے والی بجلی، گویا کہ وہ آپ سے بہت قریب ہو، جو آپ کو ڈرا دے، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، اور موت کے ڈر سے، حذر الموت اور موت کے ڈر سے۔ اصل میں حذر یا ضرور جو ہے یہ ڈرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو حذر الموت، موت کے ڈر سے، حذر یعنی ڈر، ڈرنا، الموت موت ہی ہے، اردو میں بھی ہم موت ہی کہتے ہیں، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط، واللہ و یعنی اور، اللہ یعنی اللہ، محیط گھیرے ہوئے ہے، اردو میں بھی کہتے ہیں احاطہ کیے ہوئے ہے، واللہ محیط، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو، بالکافرین کافروں کو۔ تو آپ مطالعہ کے بعد آپ تصور اور احساس کیجئے اس بات کا، اور اس مثال کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھانے کے لیے تصور کا آپ بھرپور استعمال کریں گے۔
نماز میں آنکھیں بند کرنے کی بات نہیں ہے، مگر قرآن پڑھتے وقت مثالیں سمجھنے کے لیے ضرورت پڑے تو آنکھیں بند کر کے سو سکتے ہیں، تاکہ آنکھوں کا پردہ صاف رہے اور نظر کے سامنے کی چیزیں اس سے گڑ مڑ نہ ہو، ملے نہ۔ مثلا آپ کسی جنگل میں ہوں، رات ہو، ہر طرف گہرا اندھیرا ہو، زور کی بارش ہو، گرج اور چمک ہو، کبھی بھی ایسا لگتا ہو کہ سامنے بجلی گر رہی ہے، یعنی کڑاکے دار آواز ایک دم آنکھوں کو چندھیا دینے کی روشنی کے ساتھ آواز اتنی تیز ہو کہ کان میں انگلیاں ڈالنا پڑ جائیں، تو او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک۔ یہ مثال اس طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے کہ اسلام یہ بارش کے مانند ہے، یہ بارش کی طرح ہے، اور اسلام دشمنوں کی طرف سے ہونے والی سخت مخالفت وہ تاریکی، گرج اور چمک کی طرح ہے۔ اس لیے یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے اور موت کے ڈر سے۔ منافقین آزمائشوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے بچ نہیں سکتے۔ وہ حق پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں، کیوں؟ اس میں انہیں مشکلات کا، حالات کا اور طرح طرح کی اپنے نفس کے خلاف باتوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور آخر میں کہا واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تو گھیرے ہوئے کافروں کو، کیا پتہ چلا کہ وہ بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مکمل کنٹرول ہے، اللہ تعالیٰ مکمل طاقت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ مکمل تمام مخلوقات کے اوپر ان کا پورا اختیار ہے، مکمل کنٹرول ہے۔ اب آپ مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے۔ او کصیبن، یہ بم پڑھیں گے جب ملائیں گے تو، لیکن ہم الگ الگ تھوڑا ترجمہ کر رہے ہیں نا، تو ابھی ایسی کر رہے ہیں بغیر ملائے۔ او کصیبن، یا جیسے بارش، من السماء، آسمان سے، او کصیب من السماء، یا جیسے بارش آسمان سے، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے ہوں، ورعد وبرق، اور گرج اور چمک، ورعد وبرق، اور گرج اور چمک، یجعلون، وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے، اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے، واللہ محیط، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین، کافروں کو، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، جب بھی چمکتی ہے ان پر وہ چلنے لگتے ہیں اس میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے،
ہر چیز پر کنٹرول کرنے والا ہے۔ تو یکادو فعل ماضی ہے، قریب ہے کہ، کادا یکادو یعنی قریب ہے۔ البرق یعنی بجلی، البرق یعنی بجلی، یخطف اچک لے، یخطف یعنی اچک لے، یکاد البرق یخطف قریب ہے کہ بجلی اچک لے، یکاد البرق یخطف قریب ہے کہ بجلی اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو۔ اردو میں بھی ہم بصیرت، بصارت، سمع و بصر کے الفاظ جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ تو ابصارہم ان کی آنکھوں کو، ہم یعنی ان کی، کلما اضاء لہم، کلما کے دو مطلب ہیں، کلما کا مطلب جب بھی یا جب کبھی، جب بھی ہے اور جب کبھی بھی، یہ آپ سینٹینس کے حساب سے جو ہے طے کر سکتے ہیں کہ کہاں جب بھی اور کہاں جب کبھی جو ہے استعمال کرنا ہے۔ تو کلما جب بھی، اضاء چمکتی ہے، کلما اضاء اور جب بھی چمکتی ہے، یہ اضاء جو ہے اضاء مذکر ہے عربی میں۔ اب اردو میں ہم چمکتا ہے تو اردو ہماری زیادہ مانوس ہے، ہماری زبان اردو سے زیادہ ہم اردو استعمال کرتے ہیں، تو اب چمکتا ہے تو عجیب سا لگے گا، تو ہم اپنی روانی کے لیے اردو ہی استعمال کرتے ہیں، چمکتی ہے، ورنہ چمکتی کے لیے عربی آتا اضاءت، ہوا اضاء ہی اضاءت، جیسا ہم نے سیکھا نا ہوا فعل ہی فعلت، اسی طرح ہوا اضاء ہی اضاءت، لیکن یہاں اضاء یہ مذکر کا لفظ ہے جو استعمال ہوا ہے۔ کلما اضاء جب بھی چمکتی ہے، لہم ان پر، مشو فی تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، وہ چلنے لگتے ہیں اس میں، روشنی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے یہاں، لیکن جو ہے یہ بجلی کی طرف، اضاء کی طرف جو ہے لوٹ رہی ہے۔ تو مشو فی تو وہ چلنے لگتے ہیں اس میں، کس میں؟ روشنی میں۔ مشو یعنی وہ چلے، فی ہی اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے، فعل مضارع کے ماضی، فعل جو ہے اذا کے بعد جب بھی کوئی فعل ماضی آتا ہے تو وہ جو ہے مضارع کا ترجمہ دیتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، عَلَيْهِمْ ان پر، قاموا وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، قاما قاموا وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اس لنک سے بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، جیسے ہم نے اب سے پہلے کورس میں اس کی پریکٹس کی تھی، قد قامت الصلاۃ البتہ کھڑی ہو گئی نماز، اور قیام، قائم اس طرح کے الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو قاموا کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ و یعنی اور، لو یعنی اگر، شاء یعنی چاہا، اللہ اللہ نے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ تو ضرور چھین لیتا۔ آپ یہاں یہ بات یاد رکھیں گے کہ ذہب یذہب کا مطلب جو ہے جانے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں چھیننے کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اس کی جو ہے وجہ یہ ہے کہ اگر ذہب جہاں ورب استعمال ہوگا، اس کے بعد اگر پریپوزیشن بازر بھی آئے گا تو سمجھ لیجئے پھر اس کا ماننا جو ہے جانے کا نہیں ہوگا بلکہ چھین لینے کا ہوگا، یعنی یہاں تھوڑا ترجمہ اس کا بدل جائے گا پریپوزیشن کی وجہ سے۔ تو لذہبا تو ضرور چھین لیتا، بسمعہم ان کی سماعت کو، وابصارہم اور ان کی بصارت کو، ان اللہ بے شک اللہ، علی کلی، علی یعنی پر، کلی یعنی ہر، شیء یعنی چیز، تو علی کلی شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ جی
اور قدرت کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا پیغام ہو رہا ہے یہاں؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچکلے ان کی آنکھوں کو۔ یعنی آزمائشیں منافقین کو بہت سخت لگتی ہیں، بہت بھاری ان پر لگتی ہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب بھی چمکتی ہے ان پر وہ چلنے لگتے ہیں اس میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وہ اسلام پر صرف اسی وقت عمل کرتے ہیں جب کوئی بات ان کے خواہش کے مطابق ہو، لیکن جب کسی آزمائش امتحان کا سامنا ہو یا کوئی قربانی دینا ہو تو اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو وہ ترک کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی دیکھنے اور سننے کی صلاحیتوں کو جو ہے ختم کر دیتا، کیونکہ انہوں نے حق کو جان لینے کے بعد اسے ٹھکرا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں مہلت دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے تاکہ وہ اپنے شکوک و شبہات کو دور کر لیں اور اپنی خواہشات سے کنارہ کر لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دیکھنے اور سننے کی طاقتوں کو باقی رکھا، چھینا نہیں، سلب نہیں کیا۔ جی تو مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے، یکاد البرق یخطف قریب ہے کہ بجلی اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما جب بھی اضاء چمکتی ہے، کلما اضاء جب بھی چمکتی ہے، لہم ان پر، مشوا فیہ وہ چلنے لگتے ہیں اس میں، فیہ اس میں، وہ چلنے لگتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا کھڑے رہ جاتے ہیں، قاموا کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، قدیر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے، طاقت رکھتا ہے۔ اب ہم اس میں اسباق دعا اور پلان کے تعلق سے کچھ بات کرتے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ گرج، بجلی اور زبردست کڑک کے ساتھ بارش، منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو۔ اور اگلی آیت میں یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے، حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے۔ تو ہم مطالعے کے بعد دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ چاہے کتنے بھی چیلنجز ہوں یا مشکلیں ہوں، مجھے ہر حال میں اسلام کی پیروی کرنے والا بنا دیجئے
اور پھر پلان میں ہو کہ انشاءاللہ میں زندگی کی آزمائشوں میں صبر سے کام لوں گا۔ اب لیتے ہیں ہم اسماء اور افعال کو۔ ان آیات میں اسماء ہم لوگوں نے پڑھے، سما کی جمع ہے سماوات، سما کی جمع کیا ہے؟ سماوات مانے آسمان، ظلمہ کی جمع ظلمات مانے اندھیرا، اصبع کی جمع ہے اصابع مانے انگلی، اور بھی اسما ہے۔ اذن کی جمع ہے آذان مانے کان، صائقہ کی جمع ہے صوائق مانے بجلی کی کڑک، اسی طرح بصر کی جمع ہے ابصار مانے بصارت، شیء کی جمع ہے اشیاء مانے چیز۔ اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال کو، فتح، نصر، ضربہ اور سمع کے وزن پر۔ یجعلون وہ بناتے ہیں، اس نے بنایا، جعل، میرے بات دہرائیں گے اب، جعل یجعل اجعل، جاعل مجعول جعل یعنی بنانا۔ اسی طرح ہے حضر، حضر یعنی ڈرنا، تو وہ ڈرا کیا ہوگا؟ حذرا، حذرا یحذر احذر، حاذر محذور حذر یعنی ڈرنا۔ جی آگے ہے یخطف، جی کیا ہے؟ یخطف، وہ اچکتا ہے، وہ اس نے اچکا کیا ہوگا؟ خطیفہ، خطیفہ یخطف اخطف، خاطف مخطوف خطف اچک لینا۔ جی آگے ہے ذہبہ یعنی وہ گیا، ذہبہ یذہب اذہب، ذاہب ڈیش ذہاب، ذاہب ڈیش ذہاب یعنی جانا۔ اور بھی ہیں صحت مند، نہیں اب کمزور افعال کے، کمزور حروف والے افعال ہیں، وہبا، وعدہ، قالا اور کانا۔ کیا ہے؟ حذرا یعنی ڈرنا، تو وہ ڈرا کیا ہوگا؟ جی حذرا یحذر احذر، حاذر محذور حذر یعنی ڈرنا۔ جی آگے ہے موت یعنی مرنا، تو وہ مرا کیا ہوگا؟ ماتا، ماتا یموت مت، ماتا یموت مت، میت ڈیش موت یعنی مرنا۔ مشو، کیا ہے؟ مشو وہ سب چلے، وہ چلا کیا ہوگا؟ مشا، مشا یمشی امشی، مشا یمشی امشی، ماشن ڈیش مش یعنی چلنا۔ آگے قامو وہ سب کھڑے ہو گئے، وہ کھڑا ہوا کیا ہوگا؟ قاما، قاما یقوم قم، قائم ڈیش قیام یعنی کھڑا ہونا۔ تو یہ ہے ہمارا پہلا حصہ، جس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیات کو جو ہے 2 آیات کو لیا اور ان کا ترجمہ لفظ بائی لفظ جو ہے ہم نے پڑھا اور اس کے میننگ کو اچھے سے سمجھا۔ اب ہم اس کے دوسرے پارٹ کو، دوسرے حصے کو لیں گے، جس میں ہم گرامر کو پڑھیں گے۔ تو یہ ہے ہمارا گرامر کا حصہ یعنی 3B، جس میں آج کے سبق میں ہم ظنہ کے اوپر پریکٹس کریں گے، اور ظنہ کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 70 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ یاد رہے کہ ہم نے کورس 1 میں 3 حروف والے صحت مند افعال کو پڑھا، فتح، نصر، ضربہ اور سمع، اور ان کے وزن پر، اسٹائل پر مختلف افعال ہم نے کیے۔ اس کورس میں ہم کمزور حروف والے افعال کو پڑھ رہے ہیں، یعنی کمزور افعال
کی پریکٹس کر رہے ہیں. کون سے ہیں؟ وہبا، وعدا، قالا، زادا. تو ہم نے صحت مند افعال کو سیکھا اور ان کمزور افعال کو بھی ہم نے سیکھ لیا. آج کے سبق میں اب ہم ایسے افعال سیکھیں گے جن میں دو حروف ایک ہی جیسے استعمال ہوئے ہیں. مثال کے طور پر زنا. زنا جو ہے اصل میں کیا تھا؟ زانانا. اسی طرح ضلع بھی ہے. ضلع کیا تھا اصل میں؟ ضلالا. کیا تھا یہ؟ ضلالا. لیکن اس کو آسانی سے بولنے کے لیے جو ہے زنا کر دیا، یعنی تشدید یہاں لیا ہے تو زنا ہو گیا. تو زنا کا مطلب ہے اس نے گمان کیا. زنا کا مطلب ہے اس نے گمان کیا. جی، تو آپ ایک بات کو آپ یہاں یاد رکھیں گے، جو یکساں حروف والے افعال ہیں خاص طور سے ان میں آج تو ہم زنا پر پریکٹس کر رہے ہیں، زنا کو لے رہے ہیں، اور آگے بھی جتنے بھی ہم یکساں حروف والے افعال سیکھیں گے ان سب میں تقریباً اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. جیسے زنا، اس نے گمان کیا. زنو، ان سب نے گمان کیا. آگے ہے زننتا. اب یہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ زنتا ہونا چاہیے تھا، لیکن عربی میں دو لیٹر ایک ساتھ سائلنٹ نہیں ہوتے ہیں، یعنی دو ساکن جمع نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو ہم نے کھول دیا. زنتا کے بجائے اب زننتا کہنا ہے آسانی کے ساتھ، تاکہ آسانی سے بولا جا سکے. زننتا، آپ نے گمان کیا. زننتو، میں نے گمان کیا. جی، تو زنا یہ کیا ہے؟ فعل ماضی کی چابی ہے. اب آپ ترجمہ کریں گے. زنا، اس نے گمان کیا. زنو، ان سب نے گمان کیا. زننتا، آپ نے گمان کیا. زننتو، میں نے گمان کیا. زننتم، آپ سب نے گمان کیا. زننا، ہم نے گمان کیا یا ہم سب نے گمان کیا. عربی پڑھی میرے بعد. زنا، زنو. زننتا، زننتو. زننتم، زننا. زنا، اس نے گمان کیا. زنو، ان سب نے گمان کیا. زننتا، آپ نے گمان کیا. زننتو، میں نے گمان کیا. زننتم، آپ سب نے گمان کیا. زننا، ہم نے گمان کیا یا ہم سب نے گمان کیا. اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال اسی کے متعلق. حل زنا، کیا اس نے گمان کیا؟ آپ کہیں گے نعم زنا، ہاں اس نے گمان کیا. جی، ترجمہ کیجئے. نہیں، جواب دیجئے. حل زنا، کیا اس نے گمان کیا؟ نعم زنا، ہاں اس نے گمان کیا. حل زنو، کیا ان سب نے گمان کیا؟ نعم ظنو، ہاں ان سب نے گمان کیا. اب ہماری اور آپ کی بات. حل ظننتا، کیا آپ نے گمان کیا؟ نعم ظننتو، ہاں میں نے گمان کیا. حل ظننتم، کیا آپ سب نے گمان کیا؟ نعم ظننا، ہاں ہم سب نے گمان کیا. اب اس میں ایک لفظ اور جوڑ دیتے ہیں، خیرن. خیرن. تو اب اس کا سوال پورا کیا ہوگا؟ حل ظنا خیرن، کیا اس نے گمان کیا اچھا؟ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، یا کیا اس نے اچھا گمان کیا؟ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. تو حل ظنا خیرن، کیا اس نے گمان کیا اچھا. یہ تو ہے لفظ بائی لفظ ترجمہ. اگر ہم کہیں گے حل ظنا خیرن، کیا اس نے اچھا گمان کیا، تو یہ تھوڑا زیادہ بہتر رہے گا. جی، حل ظنا خیرن، کیا اس نے اچھا گمان کیا؟ آپ کہیں گے نعم ظنا خیرن، ہاں اس نے اچھا گمان کیا.
تو اب آپ جواب دیجیے، حل ظن خیرن، کیا اس نے اچھا گمان کیا؟ نعم ظنوا خیرن، ہاں اس نے اچھا گمان کیا۔ حل ظنوا خیرن، کیا ان سب نے اچھا گمان کیا؟ نعم ظنوا خیرن، ہاں ان سب نے اچھا گمان کیا۔ حل ظننت خیرن، کیا آپ نے اچھا گمان کیا؟ نعم ظننت خیرن، ہاں میں نے اچھا گمان کیا۔ حل ظننتم خیرن، کیا آپ سب نے اچھا گمان کیا؟ نعم ظننا خیرن، ہاں ہم سب نے اچھا گمان کیا۔ اب ظننا جو یکساں حروف والا ورب ہے، یہ بھی ان چار میں سے کسی ایک اسٹائل پر ہی ہے۔ اب ظننا جو ہے زائنہ تو ہے نہیں، اس لیے یہ سمیع کا وزن تو نہیں ہو سکتا۔ تو اب ظننا یا ظنو ہو سکتا ہے، یا ظننا یا ظنو ہو سکتا ہے، یا ظننا یا ظنو ہو سکتا ہے۔ تو ظننا یا ظنو بولنا آسان ہے، تو یہ ظنو کو سلیکٹ کیا گیا ہے۔ یہ ظنو کیا ہو گیا؟ اب فعل مضارع کی چابی ہو گیا۔ جی اب آپ ترجمہ کیجئے، یظنو وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں یا کریں گے، تظنو آپ گمان کرتے ہیں یا کریں گے، اظنو میں گمان کرتا ہوں یا کروں گا، تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں یا کریں گے، نظنو ہم سب گمان کرتے ہیں یا کریں گے۔ جی اب آپ میرے بعد عربی پڑھیے اس کی، یظنو یظنون، تظنو اظنو، تظنون نظنو، تظنون نظنو۔ جی اب لیتے ہیں اس کے متعلق عربی بول چال، حل یظنو کیا وہ گمان کرتا ہے؟ آپ کہیں گے نعم یظنو، ہاں وہ گمان کرتا ہے۔ حل یظنون کیا وہ سب گمان کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے نعم یظنون، ہاں وہ سب گمان کرتے ہیں۔ جی جواب دیجیے اب، حل یظنو کیا وہ گمان کرتا ہے؟ نعم یظنو ہاں وہ گمان کرتا ہے۔ حل یظنون کیا وہ سب گمان کرتے ہیں؟ نعم یظنون ہاں وہ سب گمان کرتے ہیں۔ حل تظنو کیا آپ گمان کرتے ہیں؟ نعم اظنو ہاں میں گمان کرتا ہوں۔ حل تظنون کیا آپ سب گمان کرتے ہیں؟ نعم نظنو ہاں ہم سب گمان کرتے ہیں۔ اب ہم لیتے ہیں کہ اس کا امر کا صیغہ یعنی فعل امر بنانا ہو تو کس طریقے سے بنے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ فعل مضارع کی چابی کو لیں گے، کیا ہے وہ؟ یظنو۔ سب سے پہلے علامت مضارع جو یا ہے اس کو ہٹا دیجئے، اور آخری تشدید پر جو پیش ہے اس کو نکال دیجئے، تو کیا رہ جاتا ہے؟ ظن۔ آخر میں زبر کو لگانا پڑے گا، چونکہ صرف تشدید عربی میں نہیں پڑھی جاتی، اس لیے یہ ہوگا ظنّا۔ کیا ہوگا؟ ظنّا۔ تو ظنّا تو گمان کر، ترجمہ کیجئے، ظنّا تو گمان کر، ظنّو تم سب گمان کرو، لا تظنّا تو مت گمان کر، لا تظنّو تم سب مت گمان کرو۔ عربی پڑھی میرے بعد، ظنّا ظنّو، لا تظنّا لا تظنّو، ظنّا تو گمان کر، ظنّو تم سب گمان کرو، لا تظنّا تو مت گمان کر، لا تظنّو تم سب مت گمان کرو۔ اب لیتے ہیں ہم اس کے متعلق اچھی عربی بول چال، جیسے ظنّا یعنی تو گمان کر، اچھا گمان، ظنّا تو گمان کر، آپ کہیں گے اظنّو میں گمان کرتا ہوں، جواب دیجیے، ظنّا تو گمان کر، اظنّو میں گمان کرتا ہوں، ظنّو تم سب گمان کرو، نظنّو ہم سب گمان کرتے ہیں۔ اب ہم لیتے ہیں اس کا اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم مصدر یعنی فعل کا نام۔ تو اس کا کیا بنے گا؟ ظن یظن، ظن سے ظان گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے، ظن
यानी गुमान करना। तर्जमा कीजिए, ज़ान गुमान करने वाला, मजनून जिसका गुमान किया जाए, जन गुमान करना। अरबी पढ़िए, ज़ान मजनून जन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा टेबल हमने सीख लिया है। अब हम आखिर में दो वर्ब जो है मुअन्नस के लिए लेते हैं। जैसे जन्ना, उस मर्द ने गुमान किया, तो मुअन्नस औरत के लिए क्या होगा? जन्नत, उस औरत ने गुमान किया। तो जन्ना से जन्नत। फ़ेल मुज़ारे में यजुन्नु, वो गुमान करता है या करेगा, तो मुअन्नस के लिए क्या होगा? तजुन्नु, वो गुमान करती है या करेगी। यजुन्नु से तजुन्नु। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा टेबल हमने सीखा। तो एक मरतबा आप मेरे बात दोहराएंगे। तर्जमा सिर्फ जैसे जन्ना फ़ेल माजी की जो चाबी है उसी का ले लीजिए, बाकी आप कर सकते हैं। जैसे जन्ना, उसने गुमान किया, तो अरबी में मेरे बात दोहराइए इसको। जन्ना जन्नू, जनंता जनंतु, जनंतुम जनन्ना। और मुअन्नस के लिए जन्नत। फ़ेल मुज़ारे को यजुन्नु, वो गुमान करता है या करेगा। जी, यजुन्नु यजुन्नूना, तजुन्नु अजुन्नु, तजुन्नूना नजुन्नु, तजुन्नु। अच्छा, अब हम लेते हैं फ़ेल अम्र नहीं को। जुन्ना जुन्नू, ला तजुन्ना ला तजुन्नू। इसमें फ़ाइल और मफ़ूल को लीजिए। ज़ान मजनून जन, गुमान करना। अच्छा, इसका शॉर्ट टेबल जो बनेगा कैसे बनेगा? जन्ना यजुन्नु जुन्ना, जन्ना यजुन्नु जुन्ना, ज़ान मजनून जन, यानी गुमान करना। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक में हमने जन्ना का जो वर्ब है इस पर प्रैक्टिस की है। अब आपको याद रहे कि जन्ना ही की तरह रद्दा भी है। उसकी तरह क्या मतलब है? यानी इसी वजन पर। तो ये पता चला कि जिस तरह जन्ना का टेबल बनेगा, इसी तरह रद्दा का टेबल, जैसे तरह जन्ना का टेबल बना, इसी तरह रद्दा का टेबल बनेगा। कैसे बनेगा जी? रद्दा रद्दू, रदत्ता रदत्तु, रदत्तुम रददना। यरुद्दु फ़ेल मुज़ारे, यरुद्दु यरुद्दूना, तरुद्दु अरुद्दु तरुद्दूना नरुद्दु, रद्दा रुद्दू, ला तुरद्दा ला तुरद्दू, राद मरदूद रद्द। तो जन्ना का मतलब क्या था? उसने गुमान किया। रद्दा का मतलब क्या होगा? उसने वापस किया। तो ये आपका होमवर्क है। आप होमवर्क ज़रूर कीजिए। जब तक आप कलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बात बेहतर तरीके पर समझ में नहीं आएगी। इसलिए कलम उठाइए और होमवर्क बना करके जो है हमारे नंबर पर सेंड कीजिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से जो है ये सबक समझ में आ जाए। और जिन लोगों ने पिछली रिकॉर्डिंग अभी नहीं सुनी है, वो पिछली रिकॉर्डिंग पहले सुने। अगर वो पिछली रिकॉर्डिंग नहीं सुनेंगे तो ये सबक उसको समझ नहीं आएगा। तो आज का सबक इतना ही। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।